بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج خان صاحب کی بڑی پیشی لگی۔ ہائی کورٹ کی عدالت میں جسٹس عطار معین اللہ نے ان کی پیشی کو سنا۔ قابل سماعت درخواست یہ تھی کہ خان صاحب نے ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کو دھمکیاں دیں ذاتیاتی اور طور کے اوپر، جس کے بعد اس درخواست کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا۔ جسٹس عطار معین اللہ نے آج اس سماعت کا آغاز کرتے ہی جب خان صاحب نے اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ لکھ کے دی تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آیا کہ میں نے اگر ایسے کوئی الفاظ ان کے لیے استعمال کیے تو میں وہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، جس کے اوپر جسٹس عطار معین اللہ نے بہت شدید غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں، ہم تو چاہ رہے تھے کہ آج ہی آپ کی سماعت کو نپٹا دیا جاتا اور آپ کو ہم فارغ کر دیتے، لیکن افسوس ہے ہمیں کہ آپ ہمیں مطمئن نہیں کر سکے اپنے جوابات سے۔ یا تو آپ اپنی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر اگر قائم ہے تو ہم آپ کو وقت دینا چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہفتہ اور لے لیں مزید اور اپنی پوزیشن کو ذرا سمجھیں۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ انکنڈیشنلی طور پر جو ہے چیف جسٹس عطار معین اللہ نے عمران خان صاحب سے معافی کی درخواست کی، تبھی یہی وجہ ہے کہ ان کو ایک ہفتے کا مدت اور ایک ہفتے کا مزید وقت دیا گیا۔ جسٹس عطار معین اللہ کی سربراہی میں جو آج سماعت ہوئی، اس میں بہت سے اور بھی ریمارکس سامنے آئے۔ مثال کے طور پر فواد چودھری کے ریلیٹڈ جو ججوں کے متعلق انہوں نے بیانات دی، عطار معین اللہ صاحب نے فرمایا کہ اس کا جوابات ہم پہلے دے چکے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو 130واں گریڈ وہ کہتے ہیں کہ عدالتی نظام کا ہے، وہ اصل میں ایگزیکٹو کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ ایک عوامی لیڈر ہیں، اس لیے عوام میں جو چاہیں بول دیتے ہیں، ہمارے حقوق نہیں ہیں۔ ہم اپنی ریاست کا اور اپنے قانون کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ یہ بات عطار معین اللہ نے آج اپنی اس کیس کی سماعت کے دوران کی، جو عمران خان کے سامنے توہین عدالت کے طور پر پیش کیا گیا۔ اب میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ سماعت میں مزید گرمی پیدا کی گئی۔ اس دوران چیف جسٹس صاحب نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ کو یہ بات میری سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ بہرائے مہربانی ان کیسز کے متعلق بھی سوچیں جو 3 اس سے پہلے توہین عدالت کے فیصلے آ چکے ہیں، جس میں ایک وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا 5 سال کے لیے، جس میں نہال ہاشمی کا کیس آپ کے سامنے ہے، طلال چودھری کا کیس آپ کے سامنے ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ اپنی ہی سٹیٹمنٹ پر اڑے رہیں، آپ کو ہم ایک ہفتے کا مزید ٹائم دیتے ہیں، آپ جائیں سوچیں اور سوچ سمجھ کر اپنا جواب فائل کریں۔ اب اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ چیف جسٹس نے یہ بھی وہاں پر کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سیاسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، کیونکہ سیاست میں ہمیں بہت سے آپ کے فالوور ہیں، ہر پارٹی ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمیں اچھے لقاب سے یاد نہیں کرتے ہیں، ہمارے لیے بدخوئیاں اور عجیب قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو آپ نے کیا ہے وہ قابل معافی نہیں ہے۔ یعنی آپ کا صرف یہ کہہ دینا کہ اپنے جواب میں کہ جو الفاظ میں نے استعمال کی ہیں، اگر ان کے الفاظ سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے یا قانونی طور پہ کوئی خرابی پیدا ہو رہی تو میں اس کو واپس لے لیتا ہوں۔ واپس لینے کا الزام نہیں، بلکہ آپ کو اس جواب کے مطلب ہم آپ کے اس جواب سے تو مطمئن نہیں ہیں۔ یہ بات چیف جسٹس عطار معین اللہ نے ان سے کہی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی اس بات سے مطمئن نہیں ہیں تو اس کے بعد ہی لڑائی کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد ان کو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ آج ہی آپ کی سماعت کو ختم کر دیا جائے، لیکن افسوس ایسا نہ کیا گیا اور ہم آپ کو ایک ہفتے کی مدت دے رہے ہیں کہ آپ اپنا جواب سوچ سمجھ کر فائل کریں۔ اس کے بعد باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوگا، اور اس طریقے سے آج کی پیشی ختم ہوئی اور 7 ستمبر تک کا عمران خان صاحب کو وقت مل چکا ہے۔ عمران خان صاحب 7 ستمبر کو پھر دوبارہ پیش ہوں گے، دیکھیے اب وہ اپنا کیا جواب فائل کرتے ہیں۔ اور بہت سے تجزیہ نگاروں کا یہی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب انکنڈیشنلی طور پر معافی کی درخواست کریں گے، کیونکہ اگر ججز بھی اس طریقے سے ان کے لیے اتنی چھوٹ کا عندیہ دے رہے تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی ابھی انا کو ختم کر کے ایک طرف معافی کی درخواست میں اپنے آپ کو پیش رکھیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران، میں ہوں آپ کا میزبان مسٹر ملک عمران، اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے۔ اللہ حافظ۔